اور حضرت مفتی صاحب نے بھی بہت پرمانہ گفتگو کی ہے، اور میں بھی اس حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ کا ایک مختصر سا جملہ میں نے تلاوت کیا ہے، تو اسی کے بارے میں بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو امانت دار ہیں، جو امانت کے جو عائل ہیں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو اس کے اہل ہیں ان تک وہ امانت پہنچائی جائے۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کو استاد کا منصب بخشا ہے، اور یہ بہت بڑا منصب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے انما بعثت معلما، کہ میں استاد کی حیثیت سے آیا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں آپ نے ایک اور بات کی ارشاد فرمائی ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق کو ان کی انتہا تک پہنچا دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے جو اخلاق تھے وہ قوم کے سامنے پیش کیے، اور ان میں جو اساتذہ کا جو درجہ رکھتے تھے حضرات صحابہ اکرام، تو ان کو آپ نے خاص تربیت دی اور وہ معلم بنے اور انہوں نے دین کی اشاعت کی۔ تو اس وقت دین کی اشاعت ہی تعلیم تھی، اس کے علاوہ اور کوئی تعلیم بھی نہیں تھی، لیکن مرور زمانہ کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ایک اور تعلیمی نظام مسلمانوں کے تعلیمی نظام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو اب اس وقت پاکستان میں دو نظام تعلیم ہے، ایک پرانا قدیم نظام تعلیم ہے جس میں ہم لوگ ہیں، اور ایک جدید نظام تعلیم ہے جس میں آپ حضرات ہیں۔ تو ہم قدیم والے ہیں اور آپ جدید والے ہیں۔ دونوں کا کام جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو ایک ہو جاتا ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ ہم میں اور آپ میں کوئی دوری نہیں ہے، ہم سارے ایک ہی ہیں۔ تو ہماری بنیاد اور اصل جب ایک ہے تو نقطہ جو ہے وہ ہمارا ایک ہے، تو اس نقطے کی بنیاد پہ ہم قدیم میں ہوں یا جدید میں ہوں، یہ ہم ایک ہی ہے۔ تو آپ کے پاس اتنے طالب علم آتے ہیں اور وہ آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، اور اس میں آپ کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا نظام تعلیم ہے وہ سارے کا سارا لکھا ہوا ہوتا ہے، کتابیں آپ کے پاس پہنچتی ہے تو آپ پابند ہوتے ہیں کہ ان کتابوں کو آپ پڑھائیں۔ تو ہماری حکومت جو ہے اس میں خامیاں موجود ہیں، تو بعض اوقات نصاب میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے ہمارے دین کے لحاظ سے۔ تو اس وقت آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ دین کو مقدم رکھیں، اور اس مقام پہ جب وہاں پر پہنچے تو آپ طلبہ کو جو آپ سے پڑھنے والے استفادہ کرنے والے ہیں، تو دینی نقطۂ نگاہ سے آپ ان کو جو اصلی دینی نقطۂ نگاہ ہے اس سے آپ ان کو آگاہ کریں، کیونکہ حکومت کی کوئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، تو آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ آپ اصل پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو وہ جو آپ کے تلامذہ ہے، تو وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اصل پیغام ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے۔ دوسری بات مختصر طور پہ جو گزارش کرنی ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو الحاد کی ایک تحریک چلی ہوئی ہے، جس کی طرف اشارہ مفتی صاحب نے بھی کیا ہے کہ ایک الحاد کی تحریک چلی ہوئی ہے، ہمارے دوست یہ بات کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے مگر نظر نہیں آتی، وہ کس طریقے سے پھیل رہی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو واقعہ اس کا پتہ چلانا اور اس کا سرجواب کرنا، اس کو روکنا، یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، اور خصوصاً سب سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ جدید والے ہو، کیونکہ ہم قدیم والے ہیں، ہمارے ہاں یہ چیز داخل نہیں ہو سکتی، یہ چیز راہ نہیں پا سکتی، تو آپ کے ہاں یہ چیز داخل ہو رہی ہے، اور جو خبریں آتی رہتی ہیں اخبارات میں تو وہ نہایت پریشان کن آتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کی یہاں پر بھی ذمہ داری ہے کہ اس الحاد کے فتنے کو آپ روکیں، اور جو بچے جو لڑکے آپ کی تربیت میں ہیں تو آپ ان کو اسلام کا جو روشنی کا نظام ہے تو وہ آپ ان کو بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اخلاق اور آپ کا دیا ہوا نظام اخلاق بھی اور نظام حکومت بھی، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ ان کو بتائیں۔ پھر ایک معاشرت ہوتی ہے، تو معاشرت جو ہوتی ہے یہ انسان کے اخلاق پر اور اس کی فکر پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔
जिस किस्म का मुआशरा होता है तो आगे उन बच्चों का ज़हन उसी हिसाब से तैयार होता है, वो उसी हिसाब से उनका ज़हन बनता है। तो इसलिए वो एक पूरा मुआशरा आपकी क्लास में मौजूद होता है, तो उसमें आप ऐसा मुआशरा कायम करें, ऐसा तरीका कायम करें ताकि बच्चों पर वो चीज़ें इस्लाम की असरअंदाज हों और वो प्यार और मोहब्बत से उसको कबूल करें। अभी मुफ्ती साहब ने जो पहले एक बात की रहमान के हवाले से, तो वही मेरी भी गुजारिश है कि आंखें टेढ़ी टेढ़ी करके नहीं, बल्कि बड़ी प्यार और मोहब्बत की आंखों से आप उनको देखें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन तक पहुंचाएं, तो बहुत जल्द असरअंदाज होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप अखलाक आलिया की तरफ देखें कि किस तरीके से आप लोगों से पेश आते थे। वैशी जो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल था, तो जब उसके बारे में आपकी खिदमत में गुजारिश की गई कि अगर वो आ जाए तो आप माफ कर देंगे, तो आपने फरमाया अगर वो इस्लाम कबूल करे तो इस्लाम से पहले जितनी खताएं वो सारी की सारी माफ हो जाती हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में वो वैशी हाजिर हुआ, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया और उसको कोई सरकश नहीं की, क्योंकि अब उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अखलाक हैं कि जब एक आदमी इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसका माजी में जितनी बातें हैं, गलत बातें हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शानदार तरीके से उससे पेश आए और बाद में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन किस तरीके से उसके साथ हुस्न सलूक करते रहे, तो ये बहुत बड़ी अखलाक की मिसाल है। तो ये मिसाल आप देंगे भी और अपने बच्चे जो आपके क्लास में होते हैं आप उनको सिखाएंगे भी, तो हम बहुत जल्दी अपने मकासद में कामयाब होते जाएंगे। और जो इल्हाद की तहरीक चली हुई है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया, ये उसके लिए रुकावट है। तो आप अगर ये काम करेंगे तो ज़ाहिर है हमें बहुत जल्दी कामयाबी होगी, और हम आपसे उम्मीद भी रखते हैं इस बात की कि आप इस तरफ जरूर आएंगे, क्योंकि आपकी तरबियत हो चुकी है, आपके एक निज़ाम जो है वो उसको सही तरीके से समझ रहे हैं, तो दूसरे को समझाने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो ये पहले हजरात ने भी बहुत सारी बातें की है, तो मैं बहुत मुख्तसर बातें आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तो अगर इस तरीके को हम इख्तियार कर लें तो ये हमारे लिए कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे पास कोई नबी नहीं है। आखिरी इसी बात से मिली हुई गुजारिश है कि जब आप ये इल्हाद के खिलाफ बात करें तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बात भी जरूर करें और इस बात को वादे करें अपनी क्लास में कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स वो कहीं का हो, किसी जमीन पे बसता हो, उसका कोई सा नाम हो, वो किसी कबीले से ताल्लुक रखता हो, अगर वो नबूवत का दावा करता है तो वो मुसलमान नहीं है। तो अगर ये बातें आप बच्चों के दिलों में रासिख कर देते हैं तो मेरा ख्याल में हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और अल्लाह ताला में इस बात की तौफीक अता फरमाए।